أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ان الذین یغضون اصواتهم، اس آیت کا تعلق یہ پیچھے والی جو آیت ہے اسی سے متعلق ہے. اس کو تھوڑا سا میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ پھر ہمیں اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس کے اندر یہ آیت ہے اس سے پیچھے والی آیت میں کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور زور زور سے مت چلایا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسا کہ تم آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا چلا کر بات کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. اس سے ان کا نقصان کیا ہوگا، ان کا نقصان بھی بتایا تھا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے سب کیے اعمال ایک دم جو ہے یعنی ختم ہو جائے، اکارت ہو جائے، ختم ہو جائے. سب کے سب اعمال جتنے بھی کیے ہیں وہ سب گویا ختم ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں. غض یغض، غض البصر آنکھ نیچے رکھنا، غضہ جب صوت کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب جو ہے آواز نیچی رکھنا. بے شک جو لوگ اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے گویا تقوی کو جانچ لیا ہے، اللہ نے جن کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے. یہاں پر اصل میں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آواز میں بات کرتے تھے. پچھلی آیت میں کیا تھا کہ جو چلا کر بات کرتے تھے ان پر تنبیہ کی گئی ہے، ان پر غصہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باقی یعنی ضروری نہیں کہ سبھی لوگ ایسے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی آواز نیچی بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گویا ان کے دلوں میں تقوی ہے. یعنی جو لوگ یعنی جن کے دل میں گویا عظمت احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا جاتا ہے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر تقوی ہے، تقوی ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو گویا جس کے اندر تقوی ہوگا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا وہ یعنی آپ کا تقدس بھی کرے گا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ایسے لوگوں کو حاصل ہوگا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں، ینادونکا، بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات یعنی کمروں کے پیچھے سے، من وراء یعنی حجرے، وراء پیچھے، حجرات حجرہ بولتے ہیں نا امام صاحب کا حجرہ. ٹھیک ہے، تو حجرہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ. حجرات جمع ہے کہ کمروں کے پیچھے سے گویا پکارتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر جو ہے عقل نہیں رکھتے، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے. ہوتا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے. اس وقت تو ساری دنیا ان پڑھ تھی اور اس وقت کا خاص طور سے جو عرب کا معاشرہ تھا وہ بالکل ان پڑھ تھا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو ایک سے ایک لوگ آ جاتے تھے، بدو دیہاتی، تو ان کو نہ کوئی جو ہے طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ کہ بات کیسے کرتے ہیں، جو ہے گھر سے کیسے آواز لگائی جاتی ہے. تو چنانچہ کچھ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انتظار کر لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بالکل جو ہے جاہل اور ان پڑھ آ جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر اور آپ کے کمرے کے باہر آواز لگاتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ، باہر آؤ، اخرج الینا. بیل تو دن تو اس وقت کہ بیل بجا دی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آواز لگاتے تھے، آواز لگاتے رہتے تھے کہ جو ہے آئیے. تو کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اندر پریشان رہتے تھے. بھائی بار بار کوئی آواز لگائے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے باہر جانے کا من نہ ہو، گھر سے نکلنے کا من نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف کیا باعث بنتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی اور لوگوں کو بتا دیا.
کہ بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات کمروں کے پیچھے سے اکثرهم لا یعقلون وہ اکثر سمجھدار نہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ اور اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ نکل جاتے ان کے پاس، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر باہر نکل کر ان کے پاس آتے، اگر وہ صبر کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، بہت اچھا رہتا یہ ان کے لیے کہ وہ صبر کرتے۔ اگر ایسے گھر وہ چلاتے نہیں کہ وہ چلا رہے ہیں آ کے کہ باہر آئیے، گھنٹی پہ جو ہے بیل پہ بیل بجائے جا رہے ہیں اور جو ہے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا، عام اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ کسی کے ہم گھر جائیں تو یہ نہیں کہ جو ہے ہم بیل پر بیل بجائے جا رہے ہیں، 3 مرتبہ کم سے کم جو ہے وقفے سے ہم بیل بجائیں، تو اس کے بعد پھر اگر کوئی رسپانس آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو ہے واپس جا سکتے ہیں۔ تو تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو معاشرے میں رہنے کی، دوسرے کے گھر جانے کی کہ جو ہے کیسے جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، ایک بار بیل بجا دی تھوڑا سا ویٹ کر لے کہ جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو انسان کو بار بار جو ہے نہیں بیل بجانی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، یعنی اگر تم سے یہ بھول ہو گئی ہے اور یہ غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے اور وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک اصول بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت یا یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کو میں تھوڑا سا بہت ہی شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک وفد جو ہے اسلام لے گیا، پوری کی پوری گویا ٹیم اسلام لے آئی، اور اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر سب احکام جاری ہوں گے، ان پر جو ہے وہ نماز بھی، زکوٰۃ بھی، سب چیزیں ادا ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید کو بھیج دیا ان کے پاس کہ فلاں قوم سے جا کر زکوٰۃ لے آؤ، کیونکہ وہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے پوری قوم وہ مسلمان ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ لینا فرض ہے، تو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، زبردستی وصول کی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس سے لڑائی بھی کی جاتی تھی، اس سے جہاد کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر کے بارے میں پڑھیں گے تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ جو ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان سے جنگ کروں گا، میں لڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو وہاں پر جو ہے کچھ بات ہو گئی، کوئی نہیں ملا، تو وہ واپس آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتا دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور جو ہے انہوں نے گویا وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، یعنی میں ان کے پاس زکوٰۃ لینے گیا، وہ مجھ پر چڑھ گئے اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے گویا تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دم فوراً آپ نے تیاری کی فوج کی کہ اچھا ہم نے ایک سفیر بھیجا تھا، حالانکہ وہ سفیر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو زکوٰۃ لینے گئے تھے وہ گئے اور آ گئے، وہ وہاں تک پہنچے بھی نہیں تھے، یہ بھی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے بھی نہیں تھے، آ گئے، لیکن آ کر وہ ایسے بتا دیا کہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیریس لیا اور ایک دم فوج تیار کی۔ بعد میں کیا ہوا کہ انہی میں سے یعنی اس قوم کا ایک سردار آیا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں آیا ہے زکوٰۃ لینے، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا زکوٰۃ دینے کے لیے، تو جو ہے یہ سب جو ہے خبریں جھوٹی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی اچھی طرح چھان بین کر لو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے، تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو،
یعنی ظاہر سی بات ہے اس بات کی اگر تحقیق نہ ہوتی کہ تو ظاہر سی بات ہے ان کا نقصان ہو جاتا، اور ادھر وہ ہوتی لڑائی تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ مارے جاتے۔ تو چھان بین کر لیا کریں۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم چھان بین نہیں کرو گے، ایسے ہی کوئی بھی ڈیسیزن لے لو گے تو تم اپنے کیے پر بہت پچھتاؤ گے۔ تو گویا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ سب تعلیم ہے۔ آج کا زمانہ یقیناً ایسا زمانہ ہے کہ اس میں کیسی کیسی خبریں آتے رہتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں تو طرح طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی اچھی خبر ہے اور جو ہے بہت امپورٹنٹ خبر ہے تو اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ ہر ایک خبر کی تحقیق کی جا رہی ہے، اس کے اندر اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر گئے کہ ہم آ جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جاؤ، اب آپ اس میں تحقیق کرنے لگ جائیں کہ یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اصل میں نبأ کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، فاسق بنبأ، کوئی بھی خبر لے کر آئے تو نبأ کے مطلب ہوتا ہے امپورٹینٹ نیوز، بہت ہی گویا امپورٹینٹ خبر ہے کہ جس پر اگر ایکشن لیا جائے گا تو نقصان ہوگا، ایسی خبر کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہاں پر صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے۔ اصل میں کیا ہوا تھا کہ اس وقت دو طرح کی گویا ٹیم تیار ہو گئی تھی۔ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ تھے کہ جو پھر بھی لڑنے کے لیے تیار تھے کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، انہوں نے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے، کچھ صحابہ جو تھے وہ بالکل نارمل تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو وہ صحابہ بھی ویسا کرتے تھے۔ تو گویا دونوں کے بارے میں الگ الگ خطاب ہے دونوں سے، یعنی جو مانتے تھے ان سے بھی خطاب ہے، اور یہ تو نہیں بولیں گے ہم کہ جو نہیں مانتے تھے، بلکہ جو اس بات پر جو ہے اڑے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے ان سے جنگ کریں گے، ہمیں جنگ کرنی چاہیے، انہوں نے ایسا کیا ہے، تو دونوں طرح کے صحابہ سے خطاب ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لیجئے، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں بہت سی چیزوں میں، یعنی تم لوگ کیا کہہ رہے ہو کہ جا کر ہم ان سے جنگ کریں گے، ان سے لڑیں گے، اگر یہ تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تو کیا ہوگا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہیں بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، بھائی وہ غلط ڈیسیزن ہو جائے گا ایک دم۔ تو اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم جو ہے بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اب یہ دوسرے صحابہ سے خطاب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رائے پر بالکل، یعنی اس معاملے میں بھی جو اللہ کے رسول نے کہا اسی کو جو ہے بصر و تسلیم جو ہے انہوں نے گویا یعنی بصر و چشم اس کو تسلیم کیا۔ تو ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، حببہ، محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں گویا ایمان کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دل میں گویا ایک دم بسا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، اس کو سجا دیا ہے، اس کو پرکشش بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے اندر گویا نفرت ڈال دی ہے، کس چیز کی نفرت؟ یعنی کفر کی، فسق و فجور کی۔ فسق و فجور یعنی جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ گار آدمی کو فاسق بولتے ہیں۔ فاسق اور کافر میں فرق ہے، کافر یعنی کفر کرنے والا جو مومن نہ ہو، فاسق یعنی گناہ کرنے والا۔ فاسق مومن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مومن جو ہے وہ فاسق ہو سکتا ہے، کیونکہ فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار۔ تو گناہ کی باتیں اور کفر کی باتیں اور والعصیان، نافرمانی کی باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کیا ہیں؟ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہی صحابہ اکرام جو ہے یہ ٹھیک ٹھیک راستے پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے اور اس کے احسان سے یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو گویا اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح ہم میں بھی کوئی اگر اچھائی پائی جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھائی دی ہو، اس پر بھی ہم کیا کہیں کہ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی اپنا گھر بنواتا ہے تو اس کے جو ہے ایک دم فرنٹ پہ اور مین گیٹ کے اوپر لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ حرام کی کمائی کما کے اور بڑی بلڈنگ ٹھوک کر اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے بھائی دیکھ لے، حرام کما رہا ہے اور اس پر ھذا من فضل ربی لکھوا رہا ہے،
تو جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کرے، اور جو ہے ہر چیز میں جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس پر کیا کہیں، فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، ان اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون شریف ہے اور کون شریف نہیں ہے، کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کس کے دل کے اندر ایمان کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، بڑے جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔